بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ زلیخا کی ناجائز بہتان کی وجہ سے جیل کے اندر قید تھے، جب عزیز مصر کی طرف سے ان کو رہا کروا دیا گیا اور عزیز مصر کی طرف سے ان کا مصر میں شاندار شاہانہ استقبال کیا گیا، اس کے بعد ان کو وہیں پر ایک شاہانہ زندگی کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا۔ اس کی مکمل تفصیل حضرت یوسف علیہ السلام کی پچھلی ایپیسوڈ میں کر دی گئی ہے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ یوسف علیہ السلام سے کیسے ان کے بھائی ملاقات کرتے ہیں اور یوسف علیہ السلام اپنے ان ظالم بھائیوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام جو کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں انتہائی پریشان تھے، ان کا بھی تذکرہ ملے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ اعزاز اور اکرام قرآن مجید میں ایسے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتے ہیں، اور بادشاہ یعنی عزیز مصر نے کہا، ان کو میرے پاس لاؤ، میں انہیں خاص اپنے کام کے لیے رکھوں گا۔ بس جب بادشاہ نے ان سے باتیں کی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے جب باتیں کی اور باتوں سے اور زیادہ فضل و کمال ظاہر ہوا، تو بادشاہ نے کہا کہ ہمارے نزدیک آج سے تم بڑے معزز اور امانت دار ہو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے بادشاہ، ملکی خزانوں پر مجھے معمور کر دیجئے، میں ان کی حفاظت بھی رکھوں گا اور حساب کتاب کے طریقے سے بھی میں خوب واقف ہوں۔ پھر بعد میں یہی بادشاہ ہو گئے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے ایسے عجیب طور پر یوسف علیہ السلام کو ملک مصر میں با اختیار بنا دیا کہ اس جہاں میں چاہیں رہیں سہیں، ہم جس پر چاہیں اپنی عنایت متوجہ کر دیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور ایمان اور تقوی والوں کے لیے آخرت کا اجر تو کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اب تذکرہ کرتے ہیں دربار یوسفی میں بھائیوں کی آمد۔ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے تو ان کے بھائی جو ان کو کنویں میں ڈال گئے تھے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عطا اور کرم کا یہ کیسا عجیب و غریب واقعہ ہے، کل تک جس کی کنعان میں خرید و فروخت ہو رہی تھی، آج وہ سب سے بڑی قوم کا ایک بادشاہ بن کر سامنے آیا ہے۔ بادشاہ وقت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی تمام مملکت کا امین اور کفیل بنا دیا، اور شاہی خزانوں کی چابیاں بھی ان کے حوالے کر کے اپنا مختار عام قرار دے دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کی سلطنت کے اس عہدے پر فائز ہونے کے بعد بادشاہ کے خواب سے متعلق وہ تمام تدبیریں شروع کر دیں جو 14 سال کے اندر مفید کار ہو سکتی تھیں، تاکہ یہ لوگ اور رعایا قحط سالی کے دنوں میں بھوک اور پریشان حالی سے محفوظ رہ سکیں۔ انہی ایام میں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال جب قحط سالی کا زمانہ شروع ہوا تو یہ قحط صرف ملک مصر ہی میں نہیں تھا بلکہ دور دراز علاقوں تک پھیلا ہوا تھا، اور کنعان والی جگہ جو فلسطین کا ایک حصہ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا وطن ہے، یہ خطہ بھی قحط کی زد میں آ چکا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں بے چینی پیدا ہوئی، ساتھ ساتھ مصر کی یہ شہرت عام ہو گئی تھی کہ وہاں غلہ قیمتاً مل جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مصر میں بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس بڑی مقدار میں غلہ موجود ہے، تم سب جاؤ اور غلہ خرید کر لے آؤ، کیونکہ یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ایک آدمی کو ایک اونٹ کے برابر غلہ دیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے سب بیٹوں کو روانہ کرنے کی تجویز دی، مگر سب سے چھوٹے بنیامین کو جو حضرت یوسف علیہ السلام کا حقیقی بھائی تھا، اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پاس روک لیا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے گم ہو جانے کے بعد باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے زیادہ محبت ہو گئی تھی، اور وہ کسی وقت بھی ان کو اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے۔ 10 بھائیوں کا یہ قافلہ کنعان سے مصر روانہ ہوا۔ جب دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام شاہی لباس میں شاہانہ تخت و تاج کے مالک ہونے کی حیثیت سے
سامنے آئے اور ان کو معلوم ہوا کہ یہ قافلہ کنعان سے آیا ہے۔ سرسری گفتگو اور بات چیت میں پہچان لیا کہ یہ سب میرے بھائی ہیں، لیکن بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا تھا، کیونکہ ان بھائیوں نے اپنے بھائی کو 7 سال کی عمر میں فروخت کر دیا تھا، جس کو اس وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق 40 سال ہو چکے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا تھا، اس کی وجہ ابن کثیر میں مزید وضاحت کے ساتھ لکھی گئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے مزید اطمینان کے لیے چند ایسے سوالات بھی کیے جو مبہم اور مشتبہ انسانوں کے تعلق سے کیے جاتے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں کی زبان عبرانی ہے، آپ یہاں کیسے پہنچے؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ، ہمارے ملک میں قحط آ چکا ہے اور ہم نے آپ کی تعریف سنی ہے، اس لیے غلہ لینے آئے ہیں۔ ہم اگرچہ غیر ملکی ہیں لیکن کسی دشمن کے جاسوس نہیں، ہم لوگ کنعان کے رہنے والے ہیں۔ ہمارے باپ اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں جن کا نام یعقوب بن اسحاق علیہم السلام ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے بارے میں دریافت کیا اور پوچھا کہ تمہارے والد کی اور بھی کوئی اولاد ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم 12 بھائی تھے، جن میں سے ایک چھوٹے بھائی کو بچپن میں بھیڑیے نے کھا لیا تھا، اور ہمارے والد کو سب سے زیادہ اسی سے محبت تھی۔ اس کے بعد اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ زیادہ محبت اب کرنے لگے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی اس کو سفر میں ہمارے ساتھ نہیں بھیجا، ہمیشہ وہ اس کو اپنے پاس ہی رکھتے ہیں۔ یہ تفصیلیں سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا جائے اور قانون کے مطابق انہیں غلہ دے دیا جائے۔ غلے کی تقسیم میں یہ بھی قانون قائم کیا گیا تھا کہ ہر شخص اپنا غلہ خود حاصل کرے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مقدار 1 وسق یعنی 60 صاع لکھی ہے، جو ہمارے موجودہ وزن کے لحاظ سے 210 کلو سے اوپر تک ہے۔ جب بھائیوں نے غلہ لے لیا اور قیمت ادا کر دی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں جانے کی اجازت دے دی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جب دوبارہ ضرورت پڑے تو پھر آ جانا، اور اپنے سوتیلے بھائی کو بھی ضرور ساتھ لانا تاکہ اس کا حصہ بھی دے دیا جائے۔ تم لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ میں ہر ایک کو پورا پورا غلہ دیا کرتا ہوں اور مہمان نوازی کے ساتھ پیش آتا ہوں، مہمان نوازی میں ذرا برابر کمی نہیں آتی۔ سب بھائیوں نے شکریہ ادا کر کے واپس ہونے کا ارادہ کیا۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلے کے کارندوں کو خفیہ حکم دے دیا تھا کہ ان کے غلے کے اندر ان کی ادا کردہ قیمت چھپا کر رکھ دی جائے، اور ایسے چھپا کر رکھ دی جائے کہ ان کو کانوں تک خبر نہ ہو، تاکہ جب یہ اپنے گھر پہنچ کر سامان کھولیں تو اپنی نقدی واپس ملنے پر دوبارہ جلد آنے کا ارادہ کر لیں۔ علامہ ابن کثیر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس تدبیر کی کئی ایک مصلحتیں لکھی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بھائیوں سے کھانے کی قیمت لینا پسند نہیں کیا ہو اور اپنے پاس سے قیمت ادا کر دی ہو، یا یہ خیال آیا ہو کہ ممکن ہے کہ ان کے پاس مزید نقدی یا زیور نہ ہو جس کی وجہ سے دوبارہ نہ آ سکیں۔ اور ایک تیسری وجہ اور بھی لکھی ہے جو نہایت عمدہ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ جب ان کی قیمت ان کو واپس پہنچ جائے گی اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم ہوگا اس چیز کا، تو وہ تو اللہ کے رسول ہیں، تو اس واپس شدہ قیمت جو ان کے سامان کے اندر رکھ دی گئی، اس کو مصری خزانے کی امانت سمجھ کر ضرور واپس بھیج دیں گے۔ اس طرح بھائیوں کا دوبارہ آنا یقینی ہو جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، جب ان لوگوں نے اپنا سامان کھولا تو سامان میں اپنی ادا شدہ رقم واپس پائی۔ کہنے لگے کہ اے ابا جان، مصری کارندوں کی غلطی سے ہماری نقدی ہمارے غلے کے سامان میں واپس آ گئی ہے، اسے واپس کر دینا چاہیے۔ ویسے بھی اس بادشاہ نے ہمارا اکرام اور احترام کیا ہے اور ہماری خوب مہمان نوازی کی تھی، اور ہمیں ہر طرح کی اس نے راحت پہنچائی تھی۔
ہم اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی اپنی حفاظت میں ساتھ لے جائیں گے اور اس کا حصہ بھی لیتے آئیں گے۔ بیٹوں کے اصرار پر اور غلے کی قیمت واپس آ جانے پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی مناسب سمجھا کہ بچوں کو دوبارہ بھیجنا چاہیے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کا واقعہ بھی یاد تھا کہ بیٹوں سے فرمایا کہ میں تم پر ایسا ہی اعتماد کروں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ تمہاری بات کا کیا اعتبار ہے؟ تم پر اعتماد کر کے ایک دفعہ اپنے عزیز بیٹے کو میں کھو چکا ہوں۔ تم نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ ہم اتنے بھائی ہیں، ضرور ہم یوسف علیہ السلام کی حفاظت کریں گے۔ تھوڑی دیر غور و فکر کر کے باپ نے فرمایا، اچھا اب میں پھر اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں اور وہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ میری ضعیفی پر دوہرا صدمہ نہیں ڈالے گا۔ اس طرح وہ اپنے چھوٹے بیٹے بنیامین کو ساتھ بھیجنے پر راضی ہو گئے اور بیٹوں سے وعدہ لیا کہ بنیامین کو اپنے ساتھ رکھنا، اس کو ضرور واپس لے کے آنا۔ جب بیٹے چلنے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے شہر مصر میں داخل ہونے کے لیے ایک خاص وصیت کی کہ اب تم 11 بھائی وہاں جا رہے ہو تو شہر کے ایک ہی دروازے میں سے سب داخل نہ ہونا، بلکہ جہاں پر شہر کی پناہ ہے اس کے قریب پہنچ کر تم الگ الگ ہو جانا اور پھر مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ وصیت کیوں فرمائی؟ اس کا کیا مقصد تھا؟ قرآن مجید میں اس کی وضاحت نہیں ملتی، البتہ اس قدر تذکرہ ضرور ملتا ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک احتیاطی تدبیر تھی جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے آگے کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ بس حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک کھٹک سی تھی جس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ایک کوشش کر لی۔ قرآن مجید نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو لقب دیا ہے اور وہ یہ ہے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھے۔ یعنی بیٹوں کی حفاظت کے لیے ایک طرف تو دنیاوی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا، دوسری طرف اس بات کا بھی اظہار فرمایا کہ کوئی انسانی تدبیر اللہ کی مشیت کو نافذ ہونے سے روک نہیں سکتی اور اصل حفاظت اللہ کی حفاظت ہے، بھروسہ اپنی تدبیروں پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہونا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو سفر سے پہلے اسی تعلیم کی تلقین فرمائی تھی۔ بعض دوسرے مفسرین نے مختلف دروازوں سے داخل ہونے کی ایک حکمت یہ بھی لکھی ہے کہ یہ سب بیٹے صحت مند، صاحب جمال اور صاحب وجاہت تھے۔ ایسا نہ ہو کہ جب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ سب ایک باپ کی اولاد اور بھائی بھائی ہیں تو کسی کی نظر بد لگ جائے جس سے ان کو کوئی تکلیف پہنچے، یا اجتماعی طور سے داخل ہونے پر کچھ لوگ حسد کرنے لگیں اور وہ ان کو تکلیف پہنچائیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہ وصیت پہلے سفر میں نہیں کی، اس دوسرے سفر کے موقع پر فرمائی۔ اس کی غالباً یہی وجہ ہوگی کہ پہلی مرتبہ تو یہ لوگ مصر میں مسافرانہ انداز میں داخل ہوئے تھے، نہ کوئی انہیں جانتا تھا اور نہ وہ کسی کی توجہ میں تھے، مگر پہلے سفر میں جب ان کا غیر معمولی اکرام ہوا اور ان کی خوب مہمان نوازی ہوئی تو اب یہ خطرہ قوی ہو گیا کہ کسی کی نظر لگ جائے یا کچھ لوگ حسد کرنے لگیں اور ان کو تکلیف پہنچے۔ دربار یوسفی میں بھائیوں کی آمد اور غلے کا حاصل کرنا اور بادشاہ سے ہم کلامی اور غلے کے لیے دوبارہ سفر کرنا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹوں سے وعدہ لینا، یہ سب قرآن مجید کی سورۃ یوسف میں آیت 58 سے 68 تک مذکور ہیں۔